مشکلات کے بارے میں تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا سمجھایا، لیکن رزق کے بارے میں کیا رزق بھی لکھا ہوا ہے؟ اور اگر لکھا ہوا ہے تو پھر میرا کیا کام بنتا ہے؟ رزق لکھے ہوئے ہونے کے بارے میں ایک بہت ہی طویل حدیث ہمیں ملتی ہے. اس کا شارٹ پورشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے اندر روح پھونکنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے رب سے 4 چیزیں پوچھتا ہے. یا ربی، یہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کا رزق کتنا ہے، اس کا ٹائم کتنا ہے، اور پھر شقی او سعید، کہ کیا یہ خوش بخت ہوگا یا یہ بدبخت ہوگا. یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو کلیئرلی اس حدیث میں بہت ہی کلیئر بات بتا دی گئی ہے کہ رزق لکھا جا چکا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیچرل کوسچن ہے، اگر رزق لکھا ہوا ہے اور جو میرا رزق لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کے ہی رہے گا اور جو نہیں لکھا ہوا مجھے نہیں ملے گا، تو پھر مجھے تو اس پہ ریلائے کرنا چاہیے. مجھے ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے اس کو واضح کیا. آپ نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسا کہ پرندے کرتے ہیں تو اللہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسا کہ ان کو دیتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں اور شام کو اپنے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں. سو کلیئرلی اس حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ پرندے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نیسٹ میں بیٹھے ہوئے رزق کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے نکل رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جگہ جگہ ڈفرینٹ فارمز میں واضح کیا. میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورۃ الواقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیتم ما تمنون، یہ جو نطفہ تم رحم میں ڈالتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا اس سے تخلیق جو انسانی وجود ہے وہ تم تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں اس آیت میں. نطفے کو رحم میں ڈالنے کی جو ایکٹ ہے اس کو اللہ نے ہماری طرف منسوب کیا. افرأیتم ما تمنون، تم جو ڈالتے ہو. جب تخلیق کی باری آئی تو کس کی طرف منسوب کیا؟ ام نحن الخالقون، ہم پیدا کرتے ہیں. اسی طرح اگلی آیت میں کیا کہا؟ افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم بیج تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو اگاتے تم ہو یا ہم اگاتے ہیں. پھر غور کریں، بیج بونے کی ایکٹ کس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے؟ ہماری طرف. اور اگانے کی ایکٹ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. کیا سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایفرٹ تم کرو گے، تم اپنی ایفرٹ دو گے، ایفرٹ تمہارے ہاتھ میں، اور اسی کے بارے میں تم سے سوال بھی ہوگا. رزلٹ پھر میرے ہاتھ میں. تم ایفرٹ کرو گے، پھر رزلٹ میں لے کے آؤں گا. آخری بات ایک سنا کے پھر ختم کرتا ہوں کہ مریم سلام علیہا جب پریگننٹ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے اندر ولادت شروع ہو چکی ہے، اب جب تھک ہار کے درخت کے سائے میں بیٹھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فناداہا من تحتہا، نیچے سے اس کو ایک آواز آئی کہ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چشمے بہائے گا، اور یہ تم جس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، یہ تمہارے اوپر تازہ کھجوریں برسائے گا. ذرا غور کریں، کھجور کا درخت اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، کیا اس کو شیک کرنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں. کیا آپ شیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ شیک. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ایکٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم شیک کرو اور پھر ہمارے اوپر. وہ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے میریکولس طریقے سے پیدا کر رہا ہے، کیا وہ ہلکی سی ہوا چلا کے کھجور گرا نہیں سکتے مریم کے قدموں میں؟ گرا سکتے ہیں. اللہ اس بات پہ قادر ہے، لیکن وہ نہیں کرتے، کیونکہ سکھانا یہ ہے کہ ایفرٹ تم ہی کرو گے اور پھر رزلٹ آئیں گے. خندق میں اگر ہوائیں چلا کے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھیجنا تھا تو پہلے دن ہی ہوا چلا سکتے تھے، لیکن نہیں، سکھانا تھا کہ تم نے ایفرٹ کرنی ہے. سب نے ایفرٹ کی. سب صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے بھوک کے ڈر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے اور پھر 7ویں دن ہوا چلی ہے. اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں؟ ایفرٹ تم کرو گے اور رزلٹ میری طرف سے. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. کیوں؟ اس سے ایفرٹ کے اوپر میرا فوکس بڑھ رہا ہے. کیوں؟ بہت دفعہ ہم اس وجہ سے ایفرٹ ہی نہیں کرتے کہ کچھ فرق تو پڑنا نہیں ہے.
रिजल्ट तो आना ही नहीं है, इस करने से मेरे क्या फर्क पड़ जाएगा। अल्लाह ताला क्या सिखा रहे हैं, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम सिर्फ कोशिश करो। अब जब मैं ये बिलीफ बना लूंगा तो मेरा कोशिश पे फोकस बढ़ जाएगा, और मैं कोशिश पे फोकस करूंगा और फिर रिजल्ट अल्लाह ताला की तरफ से आएंगे। सो जब हम ये समझ लेंगे कि मेरे हाथ में अल्लाह ने एफर्ट रखी और मैंने वही करना है, और यही करके मैंने अपने रिस्क को हलाल तरीके से, जो मेरा है वो मुझे मिलना ही है, लेकिन अपने बिस्तर से मुझे उठना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, उसकी तलाश, उसमें एफर्ट करनी पड़ेगी, और फिर जो मेरा रिस्क है वो अल्लाह मुझे देगा। तो हम ज़िंदगी को उसी तरह देखेंगे जिसको हम कहते हैं कुरानिक लेंस।